رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم. اکثر اوقات والدین کا عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے اعمال اچھے کر لینا ہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں جو صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ایز اے موم صرف یہی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں کہ بچوں کو ٹائم پر اسکول بھیجنا، ناشتہ، لنچ اور ڈنر من پسند دینا یا ٹائم پر دینا، یا بہت اچھی شاپنگ کروا دینا، ٹورس پر لے جانا، بلکہ ایز اے ریئل ہیومن موم ہونے کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے، جو کہ ہمیں ہر اچھے برے وقت میں ان کو بتانا ہے کہ کون سا وقت آپ کے لیے ٹھیک ہے اور کس وقت میں آپ نے کیسے چلنا ہے۔ یہی تو ماں ہے جو اچھی اور پیور مخلص مشورے دیتی ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ یہاں پہ میرے پاس نان پڑے ہوئے تھے۔ آپ اس ماڈرن دور میں کبھی بھی یہ کہنا اور یہ کرنا شرم محسوس نہ کریں کہ یہ بچا ہوا کھانا تھا یا یہ پہلے دن کا پڑا تھا تو میں کیوں کھاؤں۔ آپ یہ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی بتائیں، کیونکہ رزق کی اگر آپ عزت کریں گے نا تو دنیا میں کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر نوازے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ ہم پہ فرض ہے رزق کی عزت کرنا، بلکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے نیچے گر گئی کھانے والی، آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے کھا لو، نہیں تو احتراماً اسے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے کوئی چیز گر گئی ہے تو فیشن کے طور پہ، چاہے وہ ایک اچھی جگہ پہ گری ہے، پھینک دیتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کبھی بھی رزق کی بے حرمتی نہ کریں، آپ نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے، اور جب آپ عزت کریں گے رزق کی، بچے بھی کریں گے، تو بچے بھی ساری زندگی کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، کمی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ کو سایہ ملتا ہے، گھر بیٹھے تو وہ بھی نہیں ملتا ہے، تو آپ محنت کریں گے تو بچوں کا پھل ملے گا۔ محنت کے بغیر آپ جتنے مرضی خواب سجائیں، بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم آج کل اپنا ہر مسئلے کا حل سوشل میڈیا پر تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سب کچھ جو کہتا ہے وہ آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ محض تربیت اور حقیقت کے حوالے سے نا بہت آری آ جاتی ہے، بہت مطلب کہ چھپا ہوا راز ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ماڈرن دور کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ماضی کی بنیاد پر آگے فیوچر میں بڑھنا چاہیے۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ اس قدر تربیت زبردستی نہ ماں بیٹے کو پہلے سکھاتی تھی کہ بیٹا آپ نے فلاں گھر میں نہیں جانا، وہاں پہ لڑکیاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم وہاں پہ جائیں، اور بیٹے کو سکھایا جاتا تھا کہ مر جانا ہے اور کسی کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ بیٹی کو سکھایا جاتا تھا کہ شرم و حیا اس قدر ہونی چاہیے کہ باپ گھر میں آئے تو سر پہ دوپٹہ ہو، بھائی گھر آئے تو اس کے سامنے نہ بیٹھو۔ لیکن آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ماڈرن ہے، کانفیڈنس ہونا چاہیے بچے میں۔ یہ نیگیٹو سوچ ہے کہ ہم کہیں کہ ایسے نہیں یہ نیگیٹو سوچ نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیے گا اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو ہمارے گھر میں نا آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت رحمت ہوتی ہے۔ دیکھیں پچھلے وقت میں زنا اتنا عام نہیں تھا، اگر کہیں ہو جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا، اس قدر اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اب عام کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بچوں کی تربیت میں یہ چیز ہی نہیں ڈالتے۔ کانفیڈنس کے نام پہ ہم لوگ سب کچھ چھپا لیتے ہیں، بنیادی چیزیں۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو تمیز بھی سکھائیں، ہر چیز دیں، ٹائم پر ہر چیز دیں، یہ رسپانسبلٹیز ہماری اولین ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی ان کو سکھانا ہے۔ جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے بولا کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اتنے مشکل وقت میں بھی۔ ایک لیڈی ہونے کے ناطے آپ اس چیز کو فیل کر کے دیکھیں کہ جب ہم لوگ بچپن میں تھے تو اگر باپ نے کہہ دیا ہے نا کہ بیٹا کھانا لگانے سے پہلے نا پانی رکھنا ضروری ہے، بیٹا ہاتھ سے کھاؤ گے نا تو زیادہ ثواب ہے، نیچے بیٹھ کے کھاؤ گے تو اس میں برکت ہے، اور ہم لوگ بوڑھے بھی ہو جائیں نا تو جب بھی یہ کام کریں گے، چاہے ہمارے باپ نے کہا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا ہے نا
تو ہم کہیں محفل میں بیٹھ کے بعد بے مجبوری اگر چمچ سے کھا بھی رہے تو اندر سے وہی آواز پرانی آتی ہے جو ہمارے اندر بیٹھی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے کھانا زیادہ اچھا ہے، ہم بس ماڈرن چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح تربیت کرتے ہوئے ایسی وہ چیزیں ڈال دیں بچوں میں، بیٹی میں، اپنے بیٹے میں، کہ وہ ساری زندگی اس میں سے نکل نہ سکے، کوئی مائی کا لال اس میں سے نہ نکال سکے جو ماں اور باپ کی تربیت اس میں ڈل گئی ہے۔ کتنا ہی اچھا آپ کو لگے گا نا جب کوئی باہر سے آ کے کہے گا کہ آنٹی آپ کے بیٹے نے نا خود چوٹ کھا لی ہے لیکن اس بری عورت کو بچا لیا ہے۔ آنٹی آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا باہر تھا، ایک لڑکی کو لڑکے چھیڑ رہے تھے تو اس نے اس کو بچا لیا ہے۔ کتنا اچھا لگے گا، اور کتنا ہی اچھا لگے گا کہ جب بیٹی آپ کی بات کرنے کی قابلیت ہو لیکن سر پہ دوپٹہ لے کے کرے۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ہمیں یہ تربیت کرنی ہے، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ اگر تم نے چوری کی تو ہم تمہارے ہاتھ جلا دیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سی ہسٹریز ایسی پڑھی ہیں کہ پرانے وقت میں مائیں واقعی میں ہاتھ جلا دیتی ہوتی تھیں، کیوں کہ جلا ہوا نشان کبھی نہیں جاتا، اور ساری زندگی جب بھی وہ برا کام کرنے لگے گا تو اس کو وہی نشان یاد جائے گا کہ میری ماں چاہے دنیا میں نہیں لیکن اس نے اس وقت میرا ہاتھ جلایا تھا کہ بیٹا چوری نہیں کرنی، یہ تو دنیا عارضی ہے۔ دیکھیں بینگ اے موم ہم نے بچوں میں وہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری وہ باتیں زنجیروں کی طرح ان کے قدموں میں رہیں، جو ان کو کچھ کرنے نہ دیں، شیطان جتنا مرضی چاہے ورگے لائے۔ تو ساری ذمہ داریوں کو ہم لوگوں نے پورا کرنا ہے، صرف یہی نہیں کہ جو ظاہری آتا ہے، باقی آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم کسی کی نہ تو گارنٹی دے سکتے ہیں نہ ہی ہم یہ شورٹی دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ساتھ پردوں میں رہنے والے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ساری عام کانفیڈنس میں پھرنے والی لڑکیاں بھی جو سی ہیں وہ بھی باعزت بن جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ہمیں صرف خود کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کس قدر آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ بچے دیکھیں، ہم لوگ نماز کا بچوں کو اس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ خود سمجھدار ہو جاتا ہے، جب ہم اسے کہتے ہیں بچے اٹھ کے نماز پڑھو اور وہ آگے سے کہتا ہے نہیں امی جی آج نہیں، صبح انشاءاللہ ضرور اٹھوں گا، چلے میں کل سے ضرور شروع کروں گا اور کل سے میں ساری نمازیں پڑھوں گا۔ تو یہ چھوٹا سا خیال تھا، آپ اس کو اپنائیے گا تو میرے خیال میں کہ میں بھی کوشش کروں گی کہ اس کو اپناؤں۔ ایکچولی ہمارے گھر میں سب کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے پہننے کے لیے، تو میں نے پھر وہ سارے جو ان سے نا وہ آج لینے کی ہوئی تھی، زاویار کا لے کے آئی ہوں اور بوس کا، اور اپنا جو سا مجھے کوئی پسند نہیں آیا۔ اور جب میں کھانا بنا رہی تھی تو اس میں گھی میرے پاس ختم ہو گیا تھا، تو پھر یہ شام کو کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، یہ رات کا کلپ ہے، تو میں نے سوچا کہ ان چیزوں کو سب کو نا ان کی جگہ پہ سنبھال کے میں پھر سوؤں گی۔ تو جب میں گھی ڈالنے لگی تو سوچا کہ پہلے بوتل کو صاف کروں، اس کو اچھی طرح میں نے صاف کیا اور اس کو خشک کرنے کے لیے رکھ دیا تاکہ نا اوور نائٹ وہ پڑی رہے گی اور پھر ڈرائی ہو جائے گی تو صبح اٹھ کے اس میں آئل ٹرانسفر کر دوں گی۔ یہ جو لپٹن کی ہے پتی، لپٹن کی یوز کرتے ہیں لیکن یہ ایک اور آ گئی تھی بس، تو پھر میں نے دونوں کو مکس کر کے رکھ دیا۔ اللہ تو خیر صلاح۔ اچھا ایک اور پوائنٹ رہ گیا تھا بس وہ باتیں کرنے میں کہ جب بھی گوبھی بنائے نا اس میں آپ لوگوں نے وہ اجوائن ضرور ڈالنی ہے، اس سے آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا اور یہ عجیب قسم کے ڈکار بھی نہیں آئیں گے۔ بوتل دھونے کے لیے میں نے اس میں صابن ڈالا ہے اور پھر اس میں نے گرم پانی جو تھا وہ ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح شیک کروں گی۔ گرم پانی کی وجہ سے اس کے اندر سارا جو سا آئل ہے اور جو وہ بلیک کلر کی چکنائی سے جم جاتی ہے وہ ساری نکل جائے گی۔ اور کبھی بھی آپ نے آئل اس وقت نہیں ڈالنا جب پانی کے اندر تھوڑی سی نمی ہو۔ تو یہ بھی ساری ہماری رسپانسبلٹیز ہے۔ دیکھیں میں سونے جا رہی تھی اور میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو سی کر کے سونی ہیں۔ ایز اے موم ساری چیزیں ہم لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہے، بچوں کو تو پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز گھر میں ہے کون سی نہیں ہے، یہ بھی ہم لوگوں نے ٹائم پہ منگوانی ہے۔ اور رات کو سوتے ہوئے ضرور بچوں سے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی باتیں کیا کریں، ان کو پرانے واقعات سنایا کریں۔ میرے خیال میں اس ایج میں، چھوٹی ایج میں بچوں کو بتایا ہوا واقعہ ساری زندگی اس کے ذہن سے نہیں نکلتا۔